بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس کہانی کا موضوع تین ہم نام بھائی۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے تین بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے ان تین بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ گزرتے رہے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی، عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی، عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا۔ کیسے فیصلہ کریں کہ کن دو عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس ایک کو نہیں ملے گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر کے جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگیں۔ انہوں اپنے ذات راہ کے ساتھ شہر کے لیے عازم سفر ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنے کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے، اسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس آدمی نے جلدی سے کہا، بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی۔ بس اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا، خواجہ ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کے یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا کہ جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہی ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب اعلیٰ، ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے ہیں۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے، میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں ایک طرف کا گھاس تو خوب گرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا ویسے ہی بامن موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا ہی بنتا ہے۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں، دم سے ادھر ادھر بکھرتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے تو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پائی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والا شخص کے جانے کے ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا، تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا کہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا، میں نے کہا۔ قاضی نے باورچی کو بلوا کر پوچھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا، ان کو کھانا کھلانے بھجوایا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا،
तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का है? इसने बताया, गाय, बकरी और ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा चर्बी नुमा था, जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा इससे मुखातब होकर पूछा। इसने कहा था, ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई हैं जो 9 माह के हमल के साथ तो अपने पूरे दिनों से है। जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूँ। इसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों लगा? इसने कहा, मैंने देखा रोटियां एक तरफ से फूली हुई खूब पकी हुई हैं, दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई हैं। मैंने इससे यही अखज़ किया, रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिससे तकलीफ़ के मारे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा है और वो सामने की चीज़ भी नहीं देख पा रही। इसका मतलब यह बनता था कि औरत हमला है और रोटियां बनाने में तकलीफ़ महसूस करती है। काजी ने इस दूसरे से कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो से इसके बाप ने तरका से विरासत में हिस्सा मिलेगा। काजी ने तीनों से मुखातब होकर पूछा कि किसने कहा था वल्द हराम हो? तीसरे ने जवाब दिया कि ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा, क्या ये सच है कि वो हरामी है? उसकी माँ ने कहा, यह सच है कि तुम हराम के हो। काजी ने वापस आकर इस तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ मैं हराम हूँ? अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान ना मुकर्रर करते, ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खाने के लिए भिजवाते, ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवा कर हमें खिलाते। काजी ने उसे मुखातब करते हुए कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे उसके बाप के माल से विरासत नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों है? काजी ने कहा, क्योंकि एक हरामी ही दूसरे वल्द हराम को ठीक ठीक पहचान सकता है, तो तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला अपनी माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है। उनकी माँ ने कहा, तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया और इसे दरवाजे पर रखा हुआ पाया था। इसका नाम भी तुम दोनों जैसा अब्दुल्ला रखा और इसकी परवरिश की। जी नाजरीन, तो ऐसी होती है अरबों का हकायत जिनमें हकमत के दरस भी होते हैं। मौजू अरबी से लेकर आपके लिए तर्जमा किया गया है। ख़वातीनो हज़रात, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।